انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بابے گمراہ۔ ڈبیٹ بھائی پھر غامدی کے سٹائل میں نہیں ہوتی ہے، ڈبیٹ پھر اسی سٹائل میں ہوتی ہے، منجی ٹھوکنے کے سٹائل میں۔ میں نے آگے ہر فرقے کو کہا کہ بھئی ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا، ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا، یہ تکفیری سوچ تھی، یہ تھی، یہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے، اب ہم نے یوں آگے چلنا ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا سٹائل کیا تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑا سورۃ الانبیاء میں، اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، اور لوگوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو۔ اچھا، انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بابے گمراہ تھے۔ تو انجینئر صاحب ابراہیمی ہے، موسوی نہیں ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ میں نے آپ کو علمی جواب دیا، بالکل صحیح، علماء کو بھی پتہ چل جائے گا علم کس چیز کا نام ہے۔ ہم ابراہیمی ہیں جی، اگر کسی نے موسوی بننا ہے اس اعتبار سے تو ضرور بنے، ہم ابراہیمی ہیں۔ اچھا نہیں، لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ جو منجی ٹھوکنا ہوتے، پھکی ایک ایک بات ڈسکس کریں، آپ اس طرح کی چیزوں پہ اگر ڈسکشن کریں گے، آپ ایک ایک بات کو ڈسکس کریں۔ قرآن میں اوور آل ہی ایک اسی کے امبریلا کے اندر، ایک ایک الگ الگ نہیں ہے، اسی امبریلا میں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے بات پہ ایک میرا اگلا کویسچن بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے آپ نے ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی، ہماری ویڈیوز میں کہیں ولگر لینگویج نہیں ہوتی۔ اچھا، رہا آپ نے پنجابی کی کوئی مثال دینا یا کوئی محاورہ استعمال کرنا، یہ قرآن کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض یہی ہوا تھا، اتنی بڑی کتاب اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں، مکڑی کی، مکھی کی۔ قرآن میں ہے نا کہ کافروں کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے، تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی ہستی مکھی کی مثالیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے عار محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال یا اس سے کسی حقیر چیز کی بیان کرے۔ کیوں؟ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اچھا سپیکر وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہو کہ وہ محاورے بھی بیان کر سکے، وہ اچھی مثالیں بھی دے سکے، وہ حکمت کی بات بھی کر سکے، یہ ساری چیزوں کو جمع کرے تاکہ اس کے آڈینس میں جتنے قسم کے لوگ ہیں وہ اس میں سے حصہ حاصل کریں۔ قرآن میں ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت سے بلانا ہے، اچھے بات سے بلانا ہے، اور مجادلہ بھی کرنا ہے۔ ڈبیٹ بھائی پھر غامدی کے سٹائل میں نہیں ہوتی ہے، ڈبیٹ پھر اسی سٹائل میں ہوتی ہے، منجی ٹھوکنے کے سٹائل میں۔ اچھا، منجی ٹھوکنے کے سٹائل کی جو بات ہے، یہ یعنی پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے، یہ کوئی ولگر لینگویج نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز پسند نہیں، وہ دوسری چیز لے لے۔ مثلا آپ کو بتاؤں، قرآن میں بھی ہر بندے کے ٹیسٹ کی چیز نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ٹیسٹ کی چیز ہے، کسی کے لیے۔ آپ کچھ لوگ سنیں گے وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ہم نے کسی نبی کا کوئی واقعہ سنا ہے۔ اچھا، اب ان کے لیے اگر آپ اس کو کوئی قرآن میں سخت آیات بتائیں، وہ کہے گا نہیں جی آپ کوئی رحمت کی آیات ڈسکس کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیات غلط ہے، وہ ان کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ لایا گیا اور لوگوں نے سفارش کی۔ نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ نے مسجد میں ممبر لگایا اور کہا کہ تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے تھے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام کو اگر آپ اس غصے کی حالت میں دیکھیں، نبی علیہ السلام جب غصے میں آتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ ہو جاتا تھا سرخ اور یہاں ایک نس تھی جو باہر نکل آتی تھی۔ اگر میں آپ کی ویڈیو وہی وائرل کر دوں آج کی ڈیٹ میں، تو کیا میں آپ کی پوری سیرت کا کریکٹر لوگوں کو بتا رہا ہوں گا؟ یا میں میدان احد سے نبی علیہ السلام کی ایک تلوار پکڑے ہوئے اور زرہ پہنے ہوئے ویڈیو آن کر دوں تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی جنگجو ہے۔ میں ان کو بتاؤں کہ بھئی یہ وائز بھی ہیں، وہ کہے گا نہیں ہم نے تو دیکھے اسی شکل میں۔ تو انجینئر صاحب، میں قرآن کی تفسیر پہ بھی بات کرتا ہوں، میری تفسیر ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ بڑے بڑے وائزین دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی تفسیر بہت کم لوگوں نے ریکارڈ کروائی ہے، 344 لیکچرز میں کرائی، اب میری 162 مزید ہو چکے ہیں، دوسری دفعہ ریکارڈنگ۔ اچھا، میں تمام کرنٹ افیئرس پہ بولتا ہوں، اس کے بعد سائنٹیفک جتنے ایشوز ہیں، ایتھیس کے کوسچن جن پہ علماء کو وہ سوال بھی سمجھ نہیں آتے، جواب تو دور کی بات، میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں، ہر فیلڈ میں بولتا ہوں۔ تو جسے جو چیز انٹرسٹ کی لگتی ہے وہ دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں صرف دوسرا کویشچن میں نے آپ کو بتایا تھا، پوچھا تھا کہ وہ اس کی طرف آؤں گا، وہ اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنے ریسرچ کی، سارا کچھ کیا، ریسرچ پیپرز پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن ریسرچ سارا کچھ کیا،
کچھ جب آپ ڈبیٹ شروع کرتے ہیں تو وہ ڈبیٹ کا جو کیٹیگری ہے، جن لوگ آپ کو بہت اوپر کے لیول پہ ہونا چاہیے تھا، آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ الجھ جاتے ہیں ان آئی ڈونٹ نو، مجھے کہنا چاہیے کہ جو یوٹیوب کے جو باقی وہ اس لیول کے وہ مولوی حضرات ہیں نا، اس میں آپ یا علاقے کے اس میں وہ اس سے آپ کا ریسرچ، آپ کی ریسرچ اوپر جانی چاہیے، آپ کی ریسرچ آپ کی ریسرچ جامعۃ الازہر تک جانی چاہیے، آپ کی ریسرچ باقی جگہوں تک پہنچنی چاہیے. اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں، ہاں، لیکن ان لوگوں میں رہ کے آپ جو نا پھر جی میں آپ کو سوال آ گیا، میں اس کا جواب ریپیٹ کرتا ہوں اسے. جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کی برکت سے. اب آپ آ جائیں اوپر لیول. یہی بات تو اللہ کو بھی کی تھی نا کافروں نے کہ اللہ تو اتنا اوپر ہے، تو کیوں مکھی مچھر کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں بات کی؟ یہ اس لیے بات کی کہ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کا یہ لیول نہیں کہ وہ مکھی کی بات کرے. اتنی میری بات سنیں نا، دیکھیں نا، یہ بات ہے نا، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، میں تو کوئی ذاتی مثال تو نہیں دے رہا کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ مکھی کی مثال دے، اتنی بڑی ہستی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کم تر چیز کی. کیوں؟ اللہ ایک گڈ ٹیچر ہے، وہ اپنا پی ایچ ڈی لیول یا اس سے اوپر کا لیول نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھے گا کہ میری بات ایک ریڈی بان نے بھی سننی ہے. ٹھیک ہے، جب میں بولتا ہوں نا منجی ٹھوک دی، تو 80% مسلمانوں کو یہ لینگویج سمجھ آتی ہے. آپ مجھے 20% کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، ان کا تو میں پہلے ہوں، ان کے لیے تو میرا انجینئر ہونا اور میرا سائنٹیفک فیکٹس پہ بولنا ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ پبلک کے لیول پہ اتر کے مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرتا ہے نا، کامن مثال، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اب آگے علماء کا، چونکہ ہمارے کمپیٹیٹر میرے بھائی کوئی کرکٹ کا پلیئر، اسکواش کا پلیئر تو نہیں ہوگا، میرا کمپیٹیٹر وہی ہوگا جو اسکالرز ہیں اور ان مسندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ مجھے قادیانی کہہ کے ونریبل کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں خاموش بیٹھوں گا؟ نہیں. یہ تو میری ہمت ہے نا کہ میں نے ان کو جواب بھی دیا. میں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ ان کی کتابوں سے نکالا اور ان کا مقدمہ میں نے انہی کے اوپر الٹ دیا. تو یہ مجھے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ ابتدا کرتے ہیں. میں نے 10 سال تک کوئی ویڈیو ایسی ریکارڈ نہیں کرائی جس میں میں نے یہ لکھا اور ریپلائی ٹو فلاں. ایون آج تک کسی عالم کی تصویر بھی تھم نیل پہ نہیں لگائی تھی. یہ جب انہوں نے 2017-18 میں میرے پہ الزامات لگائے نا، تو پھر میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا. اس وقت تک میں 10 سال میں اپنا سارا کام کر چکا تھا. اچھا، آج بھی دیکھیں، آج میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے حماس کا جو اٹیک ہوا ہے، جی اس پہ بات کرنی ہے. میں نے پوری کی پوری ہسٹری بیان کی ہے. کوئی عالم بیان کرے، کوئی زیادہ زیادہ کوئی سائل ادیم کو تھوڑا بہت بیان کر لے گا یا 1-2 بندے اور بیان کر لیں گے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میری یہ چیزیں کمپرومائز نہیں ہو رہی. کرنٹ افیئر جیسے ہی کوئی آتا ہے، ہر ویک میں 1 یا 2 کرنٹ افیئر کے اوپر بولتا ہوں جس کے بارے میں کسی مذہبی پرسنالٹی کی کمپیٹنسی نہیں کہ وہ بول سکے. تو یہ چیزیں میری کمپرومائز نہیں ہوتی. میں پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. دیکھیں میں ادھر بیٹھا ہوں، ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ دیکھیں، آپ کو آج تک صرف یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. آج میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم کی بھی سنت ہے، کہ تمہارے سارے بزرگ گمراہ تھے. اب یہ چیز کیوں نہیں علماء بتاتے ہیں؟ علماء کو جو ہے نا ایک ہی بات، جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. تو بھائی موسوی بھی ہیں تو ہم ابراہیمی ہیں. اگر آپ کو موسوی رنگ پسند ہے تو آپ موسوی بن جائیں، ہم آپ پہ بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن مجھے ابراہیمی بننے سے نہ روکو. ابراہیم وہ ہے جس نے کہا کہ ابا تو بھی اور تیرے سارے بزرگ گمراہ تھے. منہ پہ کہا، کوئی لگی رتھی نہیں رکھی. زبردست. اچھا، ریسرچ پیپر وغیرہ ہم آتے ہیں. ریسرچ پیپر کی صورتحال کیا چل رہی ہے؟ ریسرچ پیپر نارملی جو ایک ورڈ یوز، جیسے منجی ٹھوکن کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ساری ہسٹری ہے. ریسرچ پیپر جو ہے وہ بھی ایک سائنس ہے، ایک پوری ٹیکنیکل چیز ہے اس میں، جس میں مختلف لوگ آتے ہیں، وہ آ کے اس پہ ریسرچ کو ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں پبلش ہوتی ہے. اس چیز کو ریسرچ پیپر کہا جاتا ہے. تو کیا اس طرح سے، کیونکہ آپ تو خود انجینئر ہیں، آپ سے بہتر ریسرچ پیپر آپ کو تو بتانا نہیں چاہیے. سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے نا جی میرے اوپر ہی ہو رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے علماء کی توپیں میرے اوپر فٹ ہیں، تمام فرقوں کی. ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا تھا جس کے اوپر علماء کی توپیں فٹ ہوتی، جو ایسے چیلنج کرتا کھل کے. وجہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی دیوبندی کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو ہندوؤں سے لڑ رہا ہے، وہ ایک ٹریک ہے. احمد دیدات کرسچن سے لڑ رہا ہے، وہ تو بیچارے رسک لے ہی نہیں سکتے تھے. اچھا، میں نے آگے ہر فرقے کو کہا کہ بھائی ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا، ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا، یہ تکفیری سوچ تھی، یہ تھی، یہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے، اب ہم نے یوں آگے چلنا ہے. اچھا، اب یہ جب میں نے کیا تو سب کے رخ میری طرف ہوئے. تو پھر میں نے ویڈیوز میری الحمدللہ عام ہے. مولانا مودودی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی ہیں.
جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ وہ سکتا پکڑ ہے. سکتا اور میں مودودی سے بھی اگلا ورژن ہوں کہ میری باتیں صرف چھپی ہوئی نہیں ہیں, ویڈیوز میں ریکارڈ ویڈیوز ہیں, میں. اور اتنی ویڈیوز ہیں کہ میری غلطی نکالنا بڑا آسان ہے. جو بندہ زیادہ بولتا ہے غلطی کے چانسز زیادہ ہیں. لے کے آئیں کوئی ایسی چیز جو بیسک اسلامک عقائد سے ٹکراتی ہو, قرآن و سنت سے ہٹ کے میں نے کوئی بات کی ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ, توبہ ریکارڈ کرواؤں گا. اب جو آپ نے ریسرچ پیپرز کی بات کی ہے, وہ ریسرچ پیپرز میں نے چند کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ریٹن میں ان لوگوں کے لیے جن بیچاروں کی اپروچ نہیں تھی یوٹیوب تک, سوشل میڈیا تک, خصوصاً جو فیمیلز ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں. اب تو خیر سب نے موبائل اٹھا لیے ہیں, میں نے تو ریسرچ پیپر لکھے تھے آج سے 10 سال پہلے, تاکہ وہ لوگ بھی کم از کم ریٹن میں ان کے سامنے چیزیں آ جائیں, اور آج کے لوگوں کے سامنے وہ نوٹس آ جائیں کہ وہ ایک ایک چیز کو خود کراس ریفرنس چیک کر لیں. لیکن ویژول فارم میں بھی ہے وہ سارا, ویژول فارم میں بھی ہے. اچھا, اب یہ کہا کہ اس میں باقی علماء سے ویٹ کروانا, جی علماء سے ویٹ ہو چکے ہیں, ان کے پاس جا چکے ہیں, میں نے ان کو بھیجے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ہائی لائٹ کرنی ہے تو آپ ہائی لائٹ کریں. اور پھر میں نے اس میں اس طرح کی ریسرچ نہیں کی ہے جس طرح سائنٹیفک ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ کوئی نئی تھیوری پیش کرتے ہیں. میں نے انہی کتابوں سے, عربی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس دے کے ایک مینیجبل فارم میں چیز پیش کی ہے. اب اس کو کسی نے چیلنج کرنا ہے تو وہ کرے, لیکن کوئی نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو قرآن و سنت میں لکھا ہے. میرے ریسرچ پیپر صرف 2 صفحوں کے ہیں, ایک 32 صفحوں کا ہے جو کربلا کے پس منظر پہ ہے چونکہ ٹاپک ذرا مشکل ہے, اور ایک توحید کے اوپر ہے وہ 8 صفحوں کے اوپر ہے, اور وہ بھی 4 ورقے بنتے ہیں 8 صفحے. لمبے میں نہیں لکھتا, آیات لکھتا ہوں, حدیث لکھتا ہوں, 2-3 لائنوں میں اس کا رزلٹ جو اس میں سے نکلتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے. فوکس ٹو دی پوائنٹ سر. ویڈیوز میں چونکہ لوگ کاؤنٹر کوسچن زیادہ کرتے ہیں, اس میں زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں.